حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، ان میں سے پہلا قصہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ ہے، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری ان کے جلد غصہ آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلہ کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مسکال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا کہ لو، یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نماز پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا، اور میں نے کہا کہ او محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے تم سے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں اس کو 20 صاع کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میرے کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دی اور 20 صاع کھجوریں مزید بھی دی۔ میں نے کہا کہ یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ
جو حضرت عمر نے کہا کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں وہی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہی؟ میں نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری ان کے جلد غصہ آ جانے میں غالب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری امت کی بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ میں نے کہا کہ اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہم اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات